قومی اسمبلی سے خبر ہے جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید کے خطاب کے دوران خوب ہنگامہ آرائی ہوئی۔ پیپلز پارٹی احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی۔ اپنے خطاب میں مراد سعید نے کہا کہ جے آئی ٹی سندھ حکومت کی ہو یا علی زیدی کی، دونوں میں جو الزامات ہیں وہ درست ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ کو گہرائی سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اتنے قتل کیوں ہوئے۔ جے آئی ٹی میں بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم کا بھی ذکر ہے۔ عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کے مطابق بھتہ کی رقم آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو ملتی تھی۔ لیاری اور دیگر علاقوں میں قتل و غارت گری میں عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کی قیادت کی سرپرستی حاصل تھی۔ شاہدہ رحمانی کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ جو سندھ حکومت کی طرف سے جے آئی ٹی ہے وہ ٹھیک ہے، یا علی زیدی کی طرف سے جو جے آئی ٹی قوم کے سامنے رکھی گئی اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی، وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے؟ اسپیکر صاحب، اس کے کنٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا۔ دونوں ایک جے آئی ٹی جس میں الزامات تو سیم ہے، لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا، دوسری جگہ پہ بتخوری ہوئی، لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی، بتہ کس کو دیا گیا، وہ وضاحت ہوئی۔ اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر 5 چیزیں تو میں نے کون سی گالی دی ہے؟ کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کی ہے، ابھی آپ اس کو بولنے نہیں دے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کوئی کہ اڈو کی سرپرستی کی، بتہ اصول کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے۔ بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو۔ اسپیکر صاحب، میں کورم ایوان کے توجہ کورم کے جانب نشاندہی کرتی ہوں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں۔ گنتی کی جائے جی، کورم پورا کیا جائے، گنتی کی جائے۔ کورم مکمل نہیں ہے، کورم مکمل ہونے تک اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر مراد سعید کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے اراکین نے احتجاج کیا اور اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ واک آؤٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی شازیہ سومرو نے کورم کی نشاندہی کی اور اس دوران مراد سعید کو ہیڈ فون دے مارا، لیکن ہیڈ فون مراد سعید کو نہیں لگا۔ پی ٹی آئی کے رکن اسلم خان کی گفتگو پر پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین برہم ہو گئیں۔ خواتین ارکان نے اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ خواتین چاہے حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے، وہ انتہائی قابل احترام ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسلم خان کو خواتین اراکین سے معذرت کرنے کی ہدایت کی، جس پر اسلم خان نے کہا کہ انہوں نے کسی کو بھی براہ راست نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی کسی کا نام پکارا ہے۔ آپس میں لڑائی نہ کریں، بات چیت نہ کریں، سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ اسلم خان آپ بیٹھ جائیں۔ اسلم خان صاحب خواتین ہیں، ہماری پارلیمان کی ممبران ہیں معزز، کوئی بھی خواتین ہو، چاہے وہ حکومت سے کدھر سے، ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور کسی کی بھی دل آزاری ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان بڑا ہوتا ہے جو کسی سے اگر معذرت کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ بات کو رفع دفع کرتا ہے۔ جی اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں، میں نے ان کو ڈائریکٹ تو کچھ بھی نہیں بولا، میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے۔ آپ بس اس پہ بھی 50 سال میں انہوں نے کیا کیا، اب یہاں چھوڑ کے باتیں کر رہے ہیں۔ چیز کو چھوڑ کے میں خواتین کا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے گی۔ جی، میری بہنیں ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ایوان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے الیکٹرک کی نجکاری کی، کراچی ہمارا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر جلد قابو پا لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سنتے تھے کہ 10,000 میگا واٹ شامل کر دیے گئے ہیں، آج اس کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ کراچی میں بجلی کی ضرورت بڑھتی رہی، لیکن ماضی میں حکومتوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ایک وزیر نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کراچی کا مسئلہ میرا نہیں ہے۔ کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی، لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی، یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا۔ وہ کے الیکٹرک میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیووس جاتے ہیں وہ، کیونکہ یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے، ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے۔ سر، کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں۔ ہم نے اشتہار دیکھے، آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ ایڈ ہو گیا، اس کی قیمت آج
عوام بھی پیش کر رہی ہے. اسی ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیر بجلی نے کھڑے ہو کے کہا, اور یہ کراچی کی الیکٹرک کی ڈیبیٹ میں کہا, کراچی از ناٹ مائی پرابلم. یہ کہا گیا کراچی کو. آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کراچی جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے, کراچی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے وفاقی وزیر اسد عمر کو خوب جواب دیا. کہا کہ ایوان میں سوال گندم اور جواب چنا دیا جا رہا ہے. یہ فکرے 4-6 مہینے چلتے ہیں, مگر اب آپ کی حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں. سب کچھ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیں, یہ کہاں کی منطق ہے؟ اسد عمر اور عمر ایوب کا بہت احترام ہے, مگر سوال کا جواب ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. سیاسی لیڈرشپ کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے. ایسا لگتا ہے جان بوجھ کر وزیر اعظم کی توہین کروائی جاتی ہے. اپنے وزیر توانائی جو ہیں ہمارے عمر ایوب صاحب, ان کا بڑا احترام ہے. ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا تھا. یہ 4-6 مہینے تک تو یہ فکرے چلتے ہیں. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں, تو پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار آج 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جواب ہے؟ قومی اسمبلی اجلاس میں سندھ سے تعلق رکھنے والے اراکین کو ملنے والی دھمکیوں کی گونج سنائی دی. تحریک انصاف کے اسلم خان نے بتایا کہ رات ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی. سندھ حکومت انہیں سیکیورٹی دے. جی ڈی اے رکن غوث بخش مہر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے علاوہ کارکنان کو بھی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے پارٹی کارکنان کو سرکاری سیکیورٹی ملنے کی خبروں کو غلط قرار دے دیا. کہا پی ٹی آئی کے رکن فہیم خان کو دھمکیاں ملنے پر سندھ حکومت نے انہیں 4 سیکیورٹی گارڈز فراہم کر دیے. کل رات کو کوئی 9-9:15 بجے کے ٹائم پہ میرے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے, اور ایک ایم این اے سٹنگ ایم این اے میں یہاں موجود تھا. گھر کے باہر فائر کر کے دروازے کے پاس وہ بھاگے ہیں دہشت گرد. 24 گھنٹے کی سیکیورٹی مجھے چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو ایک دفعہ نہیں بارہا کہا گیا ہے, لکھ کے دیا گیا ہے کہ جی مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے, کیونکہ میرا جو حلقہ ہے وہ 90 کا حلقہ ہے, فیڈرل ایریا, بڑا سینسیٹیو ایریا ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی ایم این ایم پی نہیں, جو خاص ورکر ہیں ان کو بھی سرکاری سیکیورٹی ہے. آئی جی نے لکھا لیٹر ایس پی کو کہ مجھے میری فیملی کو سیکیورٹی پرووائڈ کرو, مجھے ضرورت ہے. مجھے آج تک سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی, کچھ نہیں کیا گیا. ہم کہتے ہیں 3-4 لوگ ادھر ایم این اے ہمیں بالکل سیکیورٹی نہیں دیتے. ہماری ایم این اے ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ, ان کو بھی دھمکیاں مل رہی تھی فون پہ, چونکہ وہ بھی پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہے, میں بھی پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہوں, لیکن آج تک ایک بھی گارڈ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے. بنسبت پی ٹی آئی کے جو ہمارے فہیم خان ہیں ان کو 4 گارڈ مل چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے عید الاضحیٰ سادگی سے منانے کی اپیل کر دی ہے. کہتے ہیں عید آ رہی ہے, قوم سے اپیل ہے کہ وہ نہ ہو جو گزشتہ عید پر کیا. اگر پھر لاپرواہی کی تو کورونا کیسز پھر بڑھ جائیں گے. اسکاٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وبا پر قابو پا سکے. ہمیں بھی امید نہیں تھی کہ کیسز اتنی جلدی کم ہو جائیں گے. بڑی عید آ رہی ہے, قربانی کی عید. میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا. پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی, ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں, زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں, یہ تیزی سے پھیلتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا, ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا. ہماری بدقسمتی سے اموات ہوئی, اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے, یعنی آج ہماری انفیکشنز پاکستان میں نیچے جا رہی ہے. سندھ حکومت نے تمام ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک الاؤنس کی منظوری دے دی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اس بارے میں بات کریں گے سبت حسان سے. سبت حسان, بتائیے گا کتنا رسک الاؤنس دیا جائے گا اور کب سے یہ رسک الاؤنس دیا جائے گا ان کو؟ سر یہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کے تمام ہیلتھ ورکرز کو 17,000 روپے ماہانہ, جبکہ گریڈ 17 سے اور سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کو تمام کو ماہانہ 35,000 روپے رسک الاؤنس دیا جائے گا. جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو ماہانہ 15,000, اور جو ہاؤس جاب آفیسرز ہیں ان کو 10,000 روپے جو ہے رسک الاؤنس دیا جائے گا.
ताहम जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसकी जानिब से इन तमाम तरह इक़दाम को नाकाफी करार दिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि 1 जुलाई से इन तमाम चीज़ों का इतलाफ होगा, जबकि उनकी जानिब से जो एहतजाज किया गया था उसमें कहा गया था कि मार्च के महीने से जो है अलाउंस दिया जाना चाहिए था। साथ ही जो नर्सेज और जो दीगर स्टाफ है उनको जो दीगर सहूलियात दी जानी थी जिसका वादा किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से, वो सिर्फ इस समरी के जरिए पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है, ग्रैंड अलायंस ने इस रिस्क अलाउंस को नाकाफी करार दिया है। बहुत शुक्रिया सिफ्त हसन आपका। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने दुकानदारों पर अचानक लाखों रुपए के टैक्स आयद कर दिए। 13,000 सालाना टैक्स देने वाले दुकानदार को 13 लाख का टैक्स चालान जारी कर दिया गया। बात करेंगे आतिफ हुसैन से। आतिफ, बताइएगा टैक्सों में इजाफा क्यों किया गया है? देखिए, ये सरकार है फैसल बोर्ड के रहा था और उनसे हमारी बातें तो कहना है कि दुकानदार जो दुकानें हैं उनकी रिअसेसमेंट की गई है ट्रेड लाइसेंस के हवाले से, और उसके बाद ये चालान जारी किए गए हैं। 13,000 सालाना टैक्स देने वाले दुकानदार को 13 लाख रुपए का टैक्स जो है वो चालान जारी कर दिया गया है, और चालान जमा न करवाने वाले ताजिरों की दुकानें सील की जा रही है। तकरीबन 150 से ज्यादा दुकानें सील की जा चुकी है। दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन के बाद कारोबार जो है वो महदूद वक्त में कर रहे हैं। ऐसे मौके पर अचानक लाखों रुपए के चालान जमा करवाना उनके हाथ में नहीं है, और जो लोग चालान जमा नहीं करवा रहे हैं उनकी दुकानें सील की जा रही हैं। जबकि जो राना खबर है जमा नहीं करा रहे उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन आपका। बारिशों में के इलेक्ट्रिक का निजाम डूब गया। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गुज़श्ता रात 8 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, अजीजाबाद और मलीर के इलाकों में 300 से जायद केबल्स में खराबी पैदा हुई। शहरियों को पानी की भी किल्लत का सामना है, जिसके बायस उनका अपने इलाकों में रहना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता 3 दिन से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गुज़िश्ता रात 8 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, अजीजाबाद, मरीर के इलाकों में 300 से ज्यादा केबल फॉल्ट की शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि बारिश का पानी जमा होने के बायस मुतासरा इलाकों में मरम्मती काम में ताख़ीर हो रही है। लाइट का तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब पूरी रात लाइट नहीं होती है। हल्की सी बारिश अभी बूंदाबांदी शुरू होगी, पूरे दिन के लिए लाइट चली जाएगी। पहले तो एक वक्त की थी, अब 2 वक्त, अब मतलब बगैर किसी टाइम किसी उससे बताए 24 घंटे भी, 3 घंटे भी जाती है, 5 घंटे भी जाती है और 8 घंटे भी जाती है। बिजली की तवील बंदिश के बाद मुतासरा इलाकों के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि गर्मी और पानी न होने के बायस घरों में रहना मुमकिन नहीं। होती ही नहीं है लाइट, कितनी देर के लिए जाएगी। पिछले महीने मेरा बिल 10,000 का आया था, जबकि ना कोई एसी है ना कुछ है। इस महीने मेरा बिल 7,500 का आया है, सिर्फ फैन के ऊपर। फैन चलते हैं घर में। केबल फॉल्ट के साथ साथ शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। बिजली की तलब और रसद में 400 मेगावाट का फर्क मौजूद है। कराची में बिजली की तलब 3100 मेगावाट हो गई। केई अपने पावर प्लांट्स में 1800 मेगावाट बिजली, जबकि नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली हासिल कर रहा है। निजी पावर प्लांट से 300 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ आतिफ हुसैन, हम न्यूज़ कराची।